مجتبیٰ آ چکا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان تھا، ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ سے برانڈڈ کمپنی کے جوس کا کین کھول کر ہبا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پیو، تمہیں گرمی لگ رہی ہے نا؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ ہاں تو گرمی کا موسم ہے، گرمی ہی لگے گی نا؟ وہ کین پکڑ کر گھٹاگھٹ جوس پینے لگی۔ پیاس تو واقعی اسے بہت لگتی تھی، پھر جوسز، کولڈ ڈرنکس کی وہ شیدائی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایکسپریس ہائی وے پر گاڑی ڈال کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہبا کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں واضح تھی۔ ارے تمہیں گرمی لگ رہی ہے ہبا؟ وہ چونکا تھا جبکہ گاڑی میں فل کولنگ تھی۔ نہیں تو، وہ گھبرا رہی تھی۔ اچھا تو یہ کیا ہے؟ اس نے ہبا کے ماتھے پر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پسینے کی بوندوں کو صاف کر کے ہبا کے سامنے ہاتھ کیا اور پھر اے سی کا رخ ہبا کے چہرے کی جانب کر دیا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ مجتبیٰ نے اس کی گھبراہٹ نوٹ کر کے گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دی۔ ہبا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہبا کی جانب منہ کیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ مجتبیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اوہ، تو ہبا عظیم ڈر گئی ہے اتنی جلدی؟ ابھی تو میں تمہیں بہت دور لے کر جاؤں گا، بہت دور، مارگلا کی پہاڑیوں پر، جہاں نہ کوئی انسان ہوگا نہ انسانوں کا نشان، صرف حیوان، جنگلی جانور اور میں اور تم۔ سوچو گہری ہوتی رات، تنہائی، میں اور تم۔ وہ اس کو بری طرح تنگ کرنے لگا۔ مجتبیٰ پلیز۔ ہبا عظیم اچانک ہی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے دھواں دھار رو پڑی تھی۔ اس اچانک افتاد پر مجتبیٰ ہکا بکا تھا۔ وہ تو ہبا کو مذاق میں تنگ کر رہا تھا، مگر ہبا کا رونا بالکل مذاق نہیں تھا۔ اب مجتبیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہبا پلیز چپ کرو یار، I was just kidding, really very sorry, please stop crying۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اوکے یار اوکے، بٹ پلیز بی ریلیکس۔ یہ لو پانی پیو۔ مجتبیٰ نے منرل واٹر کی بوتل کھول کر ہبا کو تھمائی۔ ہبا نے خاموشی سے پانی پیا۔ مجتبیٰ خاموشی سے ہبا کو دیکھتا رہا۔ بتاؤ ہبا، کیا انسیکیورٹی ہے مجھ سے؟ 1 سال سے مجھے جانتی ہو اور پھر بھی ایسے بیہیویئر کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اب دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سوری، میں یوں کبھی کسی کے ساتھ اکیلے نہیں آئی، اس لیے گھبرا گئی۔ ہبا نے سچ بولا۔ یہ فون پکڑو اور اس میں موجود پکس دیکھو۔ مجتبیٰ نے اپنا قیمتی سیل فون ہبا کی گود میں پھینکا۔ ہبا نے گیلری اوپن کی۔ بہت خوبصورت 2 لڑکیوں کے ساتھ مجتبیٰ جمال کی سیلفیز تھیں۔ باہر آؤٹنگ وغیرہ کی بہت شاندار امیجز تھیں۔ ہبا ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ یہ دونوں میری گرل فرینڈز رہ چکی ہیں۔ آپ میسیجز دیکھو، فیس بک دیکھو، کتنی اور کیسی کیسی لڑکیاں ویٹنگ لسٹ پر ہیں۔ ہبا جو تم سوچ کر گھبرا رہی ہو، اگر میری نیت کچھ ایسی ہوتی تو مجھے لاہور میں کمی نہیں تھی۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت بہت اچھے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ ان خرافات کے لیے میرے پاس کوئی کمی نہیں، مگر تم ایسی بندی ہو جو ان خرافات کے لیے نہیں بنی۔ تم سراپا سکون ہو۔ دنیا کی تمام تر رنگینیوں پر لعنت بھیج کر میں تمہاری پاکیزہ سی مسکان دیکھنے آیا ہوں، بس۔ وہ کہہ کر کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ہبا شرمندہ سی اس کا سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، نیکسٹ یو ٹرن سے گاڑی واپس لے رہا ہوں، مجتبیٰ سنجیدگی سے بولا تھا، لہجے میں خفگی واضح تھی۔ بہت بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ مغرب کا وقت گزر چکا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مجتبیٰ نے ہبا کی جانب دیکھا تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ ویسے تمہاری گرل فرینڈز بہت پیاری ہیں، ہبا نے تعریف کی۔ ہے نا؟ بس ایک کو بڑی مشکل سے ٹالا، آج ملنا چاہ رہی تھی۔ ہبا نے صرف پر اکتفا کیا۔ اب کیا ہوا؟ مجتبیٰ نے شاندار سے ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کی۔ کچھ نہیں، اور ارحم اور امی کیسے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مگر دل کو کچھ برا ضرور لگا تھا۔ کیا؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ گھر آ کر مسلسل اس کو سوچنے لگی تھی اور آنے والے کئی دنوں میں وہ اسی کو سوچتی رہی۔ دل میں مجتبیٰ جمال کے لیے نئے اور انجانے جذبات کی جو کونپلیں پھوٹ رہی تھی وہ اب کھلنے لگی تھی۔ ہر طرح سے بہار کا سا سماں ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی بنجر زمین کو زرخیز کرنے والا چپکے سے اس کے دل میں بڑا چمان ہو گیا تھا۔ محبت کی نرمی اس کے اندر کے زخموں کو چپکے چپکے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ یہ احساس فرحت بخش تھا۔ گلابی نکھری سی شام اس کے آنگن میں اتری تھی۔ بیل کی آواز پر وہ چونکی۔ دروازہ کھولا تو گلاب خان کھڑا تھا۔ گلاب خان، آپ آئیے نا، اس نے گلاب خان کو رستہ دیا۔ میرا بچہ کدھر غائب رہتا ہے؟ ہاں، تم نے تو ہمارا خبر بھی نہ لیا۔ 2 دن سے بستر پر پڑا تھا،
گلاب خان نے پیار سے ہبا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معافی چاہتی ہوں گلاب خان، بس گھر سے نکلنے کو ہی دل نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہوتا آپ کی طبیعت کا تو کیوں نہ آتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی، مگر ایسے ہی مسکراتی رہا کرو۔ گلاب خان لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہبا ان کے لیے ٹھنڈا ٹھار جوس لے آئی۔ ہبا، تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے آج۔ گلاب خان نے جوس کا گلاس ختم کر کے قصہ شروع کیا۔ جی بولیے نا، ہبا متوجہ ہوئی۔ دیکھو ہبا، عظیم کے جانے کے بعد ہمارا دل کسی طرح قرار نہیں پاتا۔ تم کی طرف سے ایک عجیب سی بے چینی سے لگا رہتا ہے کہ تم اکیلا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، رو تو نہیں رہا ہوگا۔ غرض دل مطمئن نہیں ہوتا، لہٰذا ہم چاہتا ہے کہ تمہارا اور شاہ میر کا جلد از جلد شادی ہو جائے۔ مسکراتی ہبا کے چہرے کی مسکراہٹ یک دم ہی غائب ہوئی تھی۔ گلاب خان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شاہ میر سے شادی؟ اور میں کبھی بھی نہیں، اس نے سختی سے کہا تھا۔ مگر بچہ، کیا خرابی ہے شاہ میر میں؟ تم ہی بتاؤ ہم کو۔ شاہ میر جیسا اچھا انسان تمہارے لیے ہر طرح سے مناسب ہے، اس سے بھی بڑھ کر تم کا پھوپھی زاد، تمہارے باپ کی بہن کی اولاد۔ گلاب خان کو خلاف توقع جواب ملا تھا، جس پر وہ ششدر سا ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے گلاب خان کہ وہ میرا پھوپھی زاد ہے، ہبا بے بسی سے بولی۔ خرابی شاہ میر میں نہیں، مجھ میں ہے گلاب خان۔ پھپھو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میری ماں کو آج تک کوستی ہیں کہ انہوں نے ابو کو پھپھو سے الگ کر دیا تھا۔ وہ مجھے ان حالات میں آپ کے سامنے اکیلا چھوڑ گئیں۔ جب خیر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں، میں ان کے بیٹے سے کیسے شادی کر لوں؟ آپ خود بتائیں، جنہوں نے بھائی کی مرحومہ بیوی کو آج تک نہ بخشا وہ مجھے چھوڑیں گی؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں، اور آپ بھی مت سوچیں۔ اس نے تمام حقائق ہی تو رکھے تھے گلاب خان کے سامنے۔ گلاب خان خاموشی سے سب سنتا رہا، ذرا توقف کے بعد بولا۔ وہ بات تمہارا بجا ہے، لیکن تم صرف شاہ میر کو دیکھو، بہت اچھا انسان ہے، بہت سمجھدار، وہ کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں۔ ہم کہتا ہے وہ تم کو بہت خوش رکھے گا۔ گلاب خان آج شاہ میر کے حق میں دل سے بول رہا تھا۔ گلاب خان، خدا را ایسا مت سوچیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہبا نے دونوں ہاتھ گلاب خان کے سامنے جوڑ دیے۔ دونوں طرف چند لمحے ہنوز خاموشی رہی۔ تمہاری کوئی پسند، تم کو کسی کی چاہت ہو تو مجھ کو بتاؤ۔ گلاب خان نے شاہ میر کے ٹاپک کو فی الحال بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کچھ اور جاننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ہبا کا ہمراز بس وہی ہے۔ ہبا کی سوچ جانا اس کے لیے از حد ضروری تھا۔ ہاں گلاب خان، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، ہبا نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ تمہارا وہ زبردست دوست مجتبیٰ جمال تو نہیں؟ گلاب خان یاد کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا گلاب خان؟ وہ حیرت سے گلاب خان کو دیکھنے لگی۔ ہم نے دھوپ میں تو سر سفید نہیں کیا بچہ، گلاب خان مسکرایا۔ پھر دونوں نے کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ گلاب خان ہبا کے چہرے پر بکھرے مجتبیٰ کی محبت کے رنگ دیکھ کر ہبا کی خوشیوں کے لیے دل ہی دل میں دعا گو تھا۔ شاہ میر، میرے وہموں کو درست ثابت مت کر، میرا دل ڈرتا ہے کہ وہ چالاک لڑکی تجھے اپنی زلفوں کا اسیر نہ کر لے۔ تو ایسا بول کر میرے ڈر، میرے وہم کو سچا ثابت نہ کر، عارفہ بی بی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ امی بات سنیں، آپ کے شکوک و شبہات غلط ہیں، تمام وہم فضول ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ہبا کا میری پسند، میرے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کو تو معلوم تک نہیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ میر کو اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ اچھا، ابھی سے طرفداریاں؟ واہ بھئی واہ، مان گئی ماں بیٹی کو۔ پہلے ماں نے ساری زندگی میرے بھائی کو اشاروں پر نچایا، اب میں اپنے بیٹے کو اس کی بیٹی کے حوالے کر دوں؟ امی پلیز، شاہ میر سے مزید اب نہ سنا گیا۔ دیکھو شاہ میر، میں ہرگز تجھے ہبا سے شادی کی اجازت نہیں دوں گی۔ عارفہ بھی سبزی کو اور تیزی سے کاٹنے لگی۔ امی، کیا برائی ہے ہبا آپی میں؟ وہ تو بہت پیاری ہیں۔ بھائی، مجھے بھی بہت پسند ہے ہبا آپی۔ چھوٹی تابندہ جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن کر ادھر آ گئی۔ شاہ میر اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھ کر پیار سے مسکرایا۔ تو چپ کر، بہت پیاری ہے۔ جب یہی پیاری تیرا بھائی چھین کر لے جائے گی نا کل، پھر پوچھوں گی میں تجھ سے، جا دفع ہو۔ عارفہ بی بی تابندہ کو ہبا کی طرفداری کرتا دیکھ کر بری طرح سے برس پڑی تھی۔ تابندہ کان بچا کر اندر بھاگی تھی۔ امی، مجھے بچپن سے ہبا سے شدید محبت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہبا کو اس کے متعلق ذرا بھی علم نہیں۔ میں نے ابھی اس کی مرضی نہیں پوچھی۔ اگر وہ نہ مانی تو میں ہرگز ہبا سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ بخوشی راضی ہو گئی تو کوئی مجھے اس شادی سے نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ شاہ میر کا انداز دو ٹوک تھا۔ عارفہ بی بی حق تک رہ گئی، تیزی سے سبزی کاٹتا ہاتھ رک گیا۔
شاہ میر کا رخ اب ابا کے کمرے کی جانب تھا۔ السلام علیکم ابا۔ وہ ابا کے بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے لمبے اونچے بیٹے کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر مسکان بکھر بکھر گئی تھی۔ وہ فالج کے مریض تھے، ہر وقت بستر پر رہتے تھے، بات بھی بہت مشکل سے ہی کر پاتے تھے، مگر شاہ میر نہ صرف ان کی خدمت کرتا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سب باتیں بھی شیئر کرتا اور مشورہ بھی کرتا۔ وہ ایک ہی بیٹا تھا، باپ کا مان تھا۔ وہ بہت عمدگی سے گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ابا کا معقول علاج بھی کروا رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ زندگی کی ڈور کھینچنے میں اس کو اپنی ہمت سے کئی گنا زیادہ محنت کرنا پڑتی۔ شاہ میر، ابا نے بمشکل شاہ میر کا نام لیا تھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے پریشان سے شاہ میر کو دیکھ رہے تھے۔ ابا، آپ کو تو معلوم ہے نا مجھے ہبا سے کتنی اور کب سے محبت ہے؟ شاہ میر ابا کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا۔ ابا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی۔ جواب یہ تھا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ابا، میں چاہتا تھا کہ میری جاب کے بعد آپ ہماری بات کریں گے، مگر خدا کی کرنی نہ آپ کو موقع ملا نہ ماموں جان کو۔ اب جب ہبا کو ہر قدم پر اپنوں کی ضرورت ہے، ایسے میں کوئی اس کے پاس نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ امی کے رویے کی وجہ سے وہ کبھی ادھر نہیں آئے گی، مگر آپ بتائیں میں اسے اکیلا کیسے اسلام آباد چھوڑ دوں؟ بے شک وہاں وہ محفوظ ہے، وہ باشعور ہے، مگر میں بہت ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہوں۔ ابا، نہ پہلے کی طرح وہاں آزادانہ جا سکتا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یوں اکیلے وہاں جانا، اور نہ میرا دل اس کو اکیلا چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے۔ ابا، میں جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے، اکیلی تکلیف سہ لے گی، ہر بات خود پر برداشت کر لے گی، ہمیں نہیں بتائے گی، اور میں اس کو اکیلے کسی بھی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ میر آج ابا کے سامنے اپنا حال دل کھول بیٹھا تھا۔ کچھ تو وہ ابا کو کئی بار کہہ چکا تھا شروع سے ہی کہ وہ کچھ بن جائے پھر ہبا سے شادی کرے گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، تو شادی کر کے ہبا کو لے آ، میں تجھ سے راضی، میرا رب راضی، جا۔ ابا نے آنکھوں میں نمی لیے شاہ میر کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے بہت مشکل سے کہا تھا۔ وہ شاہ میر کو حوصلہ دے رہے تھے۔ شاہ میر نے بے اختیار ہی ابا کا ہاتھ چوما اور عقیدت سے آنکھوں پر لگایا۔ ابا، بس آپ کا ساتھ اور دعائیں چاہیے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور دعا کریں کہ امی بھی راضی ہو جائیں، ان کی رضامندی کے بغیر ہبا کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، دونوں کی آنکھوں میں ہزار خدشات تھے۔ آج اکیڈمی سے نکلتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وجہ بچوں کے ہونے والے ایگزامز تھے۔ وہ حد درجہ تھک چکی تھی، کام زیادہ تھا اور تنخواہ کم۔ پرائیویٹ اکیڈمی میں وہ ڈبل محنت کر رہی تھی۔ جب بھی تنخواہ بڑھانے کی بات کرتی میڈم اس کو ٹرخا دیتی۔ وہ اب اس جاب سے تنگ آ چکی تھی۔ بچوں کے امتحانات سے فری ہوتے ہی اکیڈمی چھوڑ کر وہ کہیں اور جاب کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عظیم صاحب کے بعد اس کو معلوم ہوا تھا کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہے۔ سال سے اوپر ہو چکا تھا، بینک میں موجود آدھی سے زیادہ رقم بھی ختم ہو چکی تھی۔ گھر کے بل، کھانا پینا یہی پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ گلاب خان اور شاہ میر کے لاکھ چاہنے کے باوجود ان سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے تو ہبا صاف انکار کر دیتی۔ وہ اپنی عزت نفس، اپنی خودداری کو مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر شاہ میر اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آتا، کبھی کپڑے لے آتا تو ہبا رکھ لیتی۔ آیا شاہ میر کو برا نہ لگے۔ گلاب خان کے سب بچے مردان چلے گئے تھے، صرف ایک بیوی تھی، وہ بھی از حد بیمار رہنے لگی تھی۔ گلاب خان کم ہی وقت گھر سے نکلتا، مگر ہبا کی خبر گیری ضرور کرتا۔ اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا۔ یہ نومبر کی آخری تاریخیں تھیں۔ وہ لانگ سویٹر پر اچھے سے اسٹالر لپیٹے سر جھکائے تیزی سے چل رہی تھی۔ ذہن عجیب بوجھل تھا، دل اپنوں کی یاد میں سوگوار، بھوک بھی لگی تھی۔ صرف صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا اس نے، اور گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ وہ چند لمحے رک گئی، ایک درد سا دل میں اٹھا سب کچھ کھونے کا۔ یا اللہ، میرا کوئی بھی نہیں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، دماغ گھومنے لگا۔ اس نے سویٹر کی پاکٹ میں دیکھا، صرف 100 روپے کا نوٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شاہ میر کے زور لگانے کے باوجود اس نے ابھی تک ATM نہیں بنوایا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اسٹور سے کچھ کھانے کو لے لیتی، مگر اب صبح ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ اتنے نازوں میں پلنے والے بھی یوں تنہا رہ جاتے ہیں۔ واقعی دنیا گول ہے، دنیا کا چکر گول ہے، ایسا چکر جس میں کئی سٹاپ ہیں، ہر سٹاپ پر الگ الگ سرکمسٹانسز کا بورڈ لگا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہمیں ایک سٹاپ پر روک دیا جاتا ہے، شاید ہر فیز سے کچھ سیکھنے کے لیے، پھر پہیہ گھما چھوڑا جاتا ہے اور ہمیں ایک اور سٹاپ پر رک جانا پڑتا ہے۔ میرے مولا، یہ تیری شان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے زندگی کو حرکت میں رکھا، جامد نہ کر چھوڑا۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں، مگر انسان ہوں،
تنہائی سے وحشت ہوتی ہے. مجھ سے آپ اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. میں تھک گئی ہوں, میں بہت تھک گئی ہوں. وہ سر جھکائے تیزی سے چلتی جا رہی تھی. آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. وہ اپنی اسٹریٹ میں ٹرن کرنے کی بجائے سیدھی چلتی جا رہی تھی. وہ بہت پختہ حواس کی مالک لڑکی تھی, مگر آج دل غم سے بھر چکا تھا اور ارد گرد سے بیگانہ تھی. کاش کوئی بہن ہوتی, کاش کوئی بھائی ہوتا جس کا میرا غم سانجھا ہوتا. آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی. سامنے سے آتی بلیک پراڈو کی وائٹ ہیڈ لائٹس اس پر پڑی تھی. گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزری تھی. تھوڑے فاصلے پر جا کر یک دم بریک لگی اور گاڑی ریورس ہونے لگی. ہبا سر جھکائے آنکھیں صاف کرتی چلی جا رہی تھی. اسٹالر سے نکلی سنہری لٹیں بھی بھیگ چکی تھی. اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا. گاڑی کا بلیک شیشہ نیچے ہوا. ہبا. مجتبیٰ نے گاڑی کی ونڈو سے سر نکال کر ہبا کو آواز دی تھی, مگر وہ نہیں رکی تھی. مجتبیٰ نے گاڑی مزید ریورس کر کے ایسے ہبا کے راستے میں روکی کہ ہبا کو رکنا پڑا. ہبا, کیا ہوا؟ وہ اب جلدی سے گاڑی سے اترا تھا. ہبا چونک کر رکی تھی. بھیگی آنکھوں سے پہلے مجتبیٰ کو اور پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھا جو ونڈو سے ہی حیرت سے ہبا عظیم کو دیکھ رہا تھا. ہبا, یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مجتبیٰ نے ہبا کے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا تھا. وہ یوں بری طرح روتی ہبا کو دیکھ کر شدید پریشان ہوا تھا. مجتبیٰ, وہ اتنا بول کر اور شدت سے رونے لگی تھی. وہ سردی سے برف جیسی ٹھنڈی ہو رہی تھی. مجتبیٰ نے جلدی سے گاڑی کا بیک ڈور کھولا اور لیدر کی جیکٹ نکال کر ہبا کو لپیٹا. رومان, تم واک کرتے جاؤ, میں آ رہا ہوں, اوکے؟ مجتبیٰ نے سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو کہا جو خود بھی پریشان سا ہو گیا تھا. اوکے, نو پرابلم, میں جاتا ہوں. ان کو گھر چھوڑ آؤ تم, وہ کہتا ہوا پیدل چلا گیا. اس اجنبی کے لہجے میں فکر نمایاں تھی. ہبا سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی. ہبا, چلو آؤ میرے ساتھ. مجتبیٰ ہبا کا بازو تھام کر فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. وہ جانتا تھا کہ اس طرح یوں روتی ہوئی ہبا کے ساتھ اس مین سٹریٹ پر کھڑے رہنا مناسب نہیں. وہ گاڑی باہر روڈ پر نکال لایا تھا. ایک ریسٹورنٹ کے آگے رک کر اس نے سوپ کا آرڈر دیا تھا اور ہبا کی جانب رخ موڑ کر بیٹھ گیا. پانی کی بوتل بھی ہبا کو تھمائی. یہ پیو ہبا. ہبا نے خاموشی سے پانی پیا اور پھر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی جو آنسوؤں سے تر تھا. مجتبیٰ نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہبا کی طرف بڑھائے. وہ چپ کر کے ٹیشو سے منہ صاف کرنے لگی. وہ خاموشی سے ہبا کو دیکھ رہا تھا. اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مجتبیٰ نے ہبا کو ریلیکس ہوتا دیکھ کر سوال کیا تھا. کچھ نہیں, مجھے گھر چھوڑو. ہبا نے ہوش میں آتے ہی ٹائم دیکھا 8 بج رہے تھے. جو پوچھا وہ بتاؤ, کیا ہوا تھا؟ کدھر جا رہی تھی تم؟ حالت دیکھ رہی ہو اپنی؟ مجتبیٰ نے سختی سے کہا تھا. مجتبیٰ, میں بہت اکیلا فیل کر رہی تھی. مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہی تھی. وہ سچ بولی. یار تم اس کزن, وہ جو تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے, وہاں کیوں نہیں جاتی؟ پنڈی کون سا دور ہے, وہاں آیا جایا کرو, دل بہل جاتا ہے. مجتبیٰ ویٹر سے سوپ کی ڈش لے کر ہبا کے سامنے رکھتے ہوئے بولا. ہاں وہ میری پھپھو تو کہتی رہتی ہیں, مگر میرا دل نہیں کرتا جانے کو. وہ صاف جھوٹ بول گئی تھی. اچھا یہ گرم گرم سوپ پیو, آرام سے پینا, تمہارے ایریا میں ہی کھڑے ہیں, پریشانی کی بات نہیں. وہ بھی مسکراتے ہوئے سوپ پینے لگا. اتنا لذیذ ہاٹ اینڈ سور سوپ پیتے ہی اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی. اس کے سوپ ختم کرتے ہی وہ بل پے کر کے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. تھینک یو سو مچ مجتبیٰ. ہبا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا. مجتبیٰ نے ایک دم بریک لگائی تھی. ارے کیا ہوا؟ اچانک بیچ راستے پر بریک. وہ ڈر گئی تھی. ایک بار پھر مسکرانا. وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور ہبا ہنسی اور پھر ہنستی گئی. کوئی حال نہیں مجتبیٰ. ہاں تمہارا واقعی کوئی حال نہیں لڑکی. وہ مطمئن سب پھر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. ویسے تم نے ہیرو کی طرح انٹری دی ہے, لاہور سے ادھر کیسے؟ ہبا حیرت سے پوچھ رہی تھی. اب تمہیں گھر چھوڑ کر رومان کے ساتھ دوست کے گھر جانا ہے. رومان سے ملنے آیا تھا, اس نے آنا تھا ادھر, تو میں نے سوچا کہ میں بھی چاند کا دیدار کر لوں, مگر مجھے کیا علم تھا کہ چاند روتا دھوتا ملے گا. وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا. یہ لو تمہاری اسٹریٹ آ گئی, سیدھا گھر جاؤ, میں ابھی جلدی میں ہوں ورنہ تمہیں کمپنی دیتا. وہ بہت تیز ڈرائیو کر کے آیا تھا, شاید واقعی جلدی میں تھا. اوکے بہت شکریہ. وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی. جانے کے لیے گلی میں مڑنے لگی جب مجتبیٰ کی آواز پر تھم گئی. ہبا یہ تمہارے لیے کچھ سویٹس ہیں. مجتبیٰ نے بیک سیٹ سے گولڈن شاپر ہبا کو دیا. لیکن اس کی کیا؟ وہ بول ہی رہی تھی جب وہ زناٹے سے گاڑی لے اڑا اور ہبا مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر گھر کی جانب مڑ گئی. آج میرا دل چاہ رہا تھا مجتبیٰ کہ وقت تھم جائے,
میری زندگی کا چلتا پہیہ تم پر رک جائے، ایسا ہوگا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر آئے اسے کچھ منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ خود کو فریش کرنے کے لیے شاور لینے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اب اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، صرف ٹی وی لاؤنج کی مدھم روشنی میں ہلکے گیلے بالوں کو کھولے بیٹھی تھی۔ اسے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اٹھی اور اپنے کمرے سے شال لے کر اپنے شانوں پر پھیلائی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ سوجی سوجی سرخ آنکھیں اس کے رونے کی خبر دے رہی تھی۔ ہبا بیٹا تم لاکھ چھپا لو، تمہاری آنکھیں یہ سب بتا دیتی ہیں۔ ابو کی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ وہ جب بھی چھپ کر روتی، عظیم صاحب کو نہ جانے کیسے معلوم ہو جاتا آج ہبا کو پہلی بار اپنی آنکھیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ابو صحیح کہتے تھے آپ، آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ وہ خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ڈور بیل پر چونکی۔ گھڑی کی جانب دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ گلاب خان ہوگا۔ وہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر باہر آئی۔ کون؟ احتیاطاً اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ ہبا دروازہ کھولو، شاہ دوسری جانب سے بولا۔ او شاہ میر! اتنے دن بعد شاہ میر کی آواز سن کر ہبا خوش ہوئی تھی۔ جو بھی تھا ایک وہی تو اس کا اپنا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بھیگے بھیگے بال کھولے وہ بھیگی بھیگی آنکھوں والی وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاہ میر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خفگی اتر آئی تھی۔ شاہ میر کو ہبا کی جانب دیکھتے ہی ایک پرسکون سا احساس ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ شاہ میر سمجھ گیا کہ وہ اس کے اتنے دن نہ آنے کی وجہ سے ناراض ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ منہ پھلائے گود میں کشن رکھے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاہ میر نے اس کے کپے جیسے منہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آ گئی یاد آپ کو؟ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ ہبا کے پھولے پھولے گال دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا اپنا ہوں، میں خیال رکھوں گا، میں آیا کروں گا۔ 2 ہفتے سے آپ آئے؟ آپ کو کچھ خبر بھی تھی میری؟ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، نبھانا بہت مشکل۔ مجھے اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہو گیا کہ میں اکیلی ہوں اور اکیلی ہی رہوں گی۔ کوئی سگا نہیں بچا میرا۔ وہ بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ شاہ میر کا نہ آنا اسے اتنا برا لگے گا یہ تو خود شاہ میر کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے سرخوتی ناک والی ہبا کو دیکھ رہا تھا جو اب سامنے رکھے 1 سیٹر صوفے پر ٹک گئی تھی۔ ہبا کی خفگی جائز تھی۔ اس کا یہ اپنا اپنا سا انداز شاہ میر کو بھا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید جھیٹ بن کر ہبا کا غصہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہبا کی سونسوں اور خوبصورت سیاہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے شاہ میر کو متوجہ کیا۔ ہبا تم رو رہی ہو؟ وہ ہبا کے قریب آیا تھا۔ وہ سر جھکائے واقعی رو رہی تھی۔ شاہ میر کے واقعی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہبا ہبا! شاہ میر نے ہبا کے گیلے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سو سوری ہبا، ریئلی سوری۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی آنے میں، مجھے معاف کر دو۔ میں کچھ کاموں میں بری طرح مصروف تھا، لیکن میرا وعدہ ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شاہ میر کو دیکھ رہی تھی مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ مصروف ہوں گے، تبھی نہیں آئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاہ میر پیچھے ہو گیا۔ شاہ میر میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ ابو کے بغیر یہ گھر نہیں لگتا۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اکیلے میں۔ اس دنیا میں میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ قدرے سنبھل کے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ آج اپنا آپ عیاں کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی سے سیاہ پلکیں بھیگ چکی تھی۔ گیلی جھکی پلکیں شاہ میر کے چین و قرار کو منتشر کر چکی تھی۔ وہ اس کو مزید الجھا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں سوجی سوجی تھی۔ وہ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ادھر آؤ ہبا میرے ساتھ۔ وہ ہبا کا ہاتھ تھامے اسے باہر لان میں لے آیا۔ ہبا خاموشی سے اس کے ساتھ چل کر لان تک آئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ افق پر چاند روشن تھا۔ میں جنریٹر آن کر کے آئی۔ وہ جانے کے لیے مڑی جب اس کی کلائی پر شاہ میر کی گرفت کچھ اور مضبوط ہوئی۔ ہبا نے حیرت سے مڑ کے پہلے شاہ میر کو اور پھر اپنی کلائی کو دیکھا جو اس وقت شاہ میر کی گرفت میں تھی۔ چاندنی ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ خاموش سر چاندنی میں بھیگی رات۔ شاہ میر ہبا کے چاند نما چہرے کو ہی تک رہا تھا۔ سرد رات کی چمکتی چاندنی میں اپنے اس چہرے کی چمک، ان گالوں کی نرمی، اپنی آنکھوں کی سیاہی اور ان سانسوں کی سرگم کو میرے دل کی اس زمین کے حوالے کر دو۔ ہاں، اس بنجر سی زمین کو اپنی ان شوخ اداؤں سے زرخیز کر دو۔ ہاں، خود کو میں اور مجھ کو تم کر دو۔ ہبا، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں ہرگز یوں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا۔
میں اس چاندنی رات کی چاندنی کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، نہیں معلوم کب سے اور کتنی، مگر ہبا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، باقاعدہ اصولوں کے تحت تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، تمہارے دکھ درد تکلیف سب ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایسے کہ تم کبھی میری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پاؤ، ایسے کہ تمہارا نام میرے نام کے بغیر ادھورا ہو، ایسے کہ تمہاری سوچیں مجھ سے شروع ہوں اور مجھ پر ختم ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، ہبا کی جانب دیکھا جو ششدر سی شاہمیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہبا کے قریب ہوا تھا، ایسے کہ شاہمیر کی سانس سانس پر ہبا عظیم کا حق ہو اور شاہمیر اپنا آپ ہبا کی خاطر فنا کر دے۔ وہ یوں ہبا کی آنکھوں میں جھانک کے بولا کہ ہبا بھی ایک لمحے کو ڈگمگا گئی۔ شاہمیر کی آنکھیں زور و شور سے اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ حیران تو تھی ہی، مگر اسے یوں شاہمیر کا اظہار محبت کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے آرام سے شاہمیر کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب جو آپ نے کہا یہ آپ چاہتے ہیں شاہمیر؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شاہمیر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لائٹ آ چکی تھی اور وہ دونوں سردی کے باوجود لان میں ہی کھڑے تھے۔ جو کچھ آپ نے کہا یہ سب آپ کا مسئلہ تھا، اب میری ایک بات غور سے سن لیں، نہ مجھے آپ سے محبت ہے، نہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، نہ میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں۔ یہ جو شروع سے آپ ہم سے ہمدردی جتاتے آئے ہیں نا، اب بس، آپ کو مجھ سے محبت نہیں صرف ہمدردی ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہمدردی کے چکر میں آ جاؤں اور ساری زندگی پھپھو کے تانے سنوں؟ ایسا ہی ہے؟ وہ انتہائی تلخی سے بولی۔ شاہمیر اس غیر متوقع سچویشن کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس کو دھچکا سا لگا۔ ہبا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امی کے رویے پر شروع سے ہی میں شرمسار ہوں، لیکن میرا یقین کرو وہ بول ہی رہا تھا جب ہبا نے اس کی بات کاٹی۔ یہی نا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جس کی بنیادوں میں ہی جدی پشتی کا بیر ہو، اس لیے میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، چاہے شاہمیر دنیا کا آخری مرد ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ سخت لہجے میں بول رہی تھی اور شاہمیر کے مارے ضبط آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ششدر سا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہبا کو دیکھتا ہوا واپس مڑا۔ اس میں کچھ بولنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ عارفہ بی بی کے بیر نے شاہمیر کی محبت کو اسے جدا کر ہی دیا۔ وہ اپنی اولین محبت کے ہاتھوں بری طرح نامراد ٹھہرا تھا۔ وہ ٹھکرایا جا چکا تھا۔ ضرب اس کی انا پر نہیں، اس کے دل میں چھپی ہبا عظیم کی محبت پر لگی تھی۔ وہ مزید کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اور پلیز آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف ہمدرد نہیں مفاد پرست بھی نکلے، میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی آپ کو کبھی بھی، وہ تلخ ترین لہجے میں بولی تھی۔ شاہمیر سختی سے مٹھیاں بھینچتے باہر نکل گیا تھا۔ ہبا دروازہ لاک کر کے اندر چلی گئی۔ وہ انتہائی غصے کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ محبت بہت بری چیز ہے شاہمیر، یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ میری محبت مجتبیٰ جمال ہے، ہاں مجتبیٰ جمال۔ اپنی محبت کی خاطر مجھے آپ کی محبت کو ٹھکرانا ہی تھا، پلیز مجھے معاف کیجیے گا، آج کے بعد آپ ہبا سے محبت نہیں نفرت کریں گے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اور پھر واقعی شاہمیر کتنے دن نہ آیا۔ ہبا کو پہلے پہل تو اپنے رویے پر دکھ ہوتا رہا، مگر پھر مجتبیٰ کے خیالوں میں وہ سب بھولتی گئی۔ ایک رشتہ دار تھا شاہمیر، اس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ گلاب خان ایک واحد تھا جو ہبا کی خبرگیری تو کرتا ہی تھا، ساتھ ساتھ ہبا کا رازداں بھی تھا۔ وہ ہبا کے دل کی سنتا اور خاموش رہتا۔ اسے ہبا کے مجتبیٰ کے لیے جس بات کی بہت اچھے سے خبر تھی، شاہمیر کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا وہ سب وہ گلاب خان کو بتا چکی تھی، جس پر گلاب خان بھی ہبا سے سخت ناراض ہوا اور ہبا کو صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی ماں کے رویے کی سزا شاہمیر کو دینا سراسر غلط ہے۔ اور جب ایک دن ہبا نے بتا دیا کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر شاہمیر کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا، تو گلاب خان عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہبا بچہ، ایک بات یاد رکھنا ہماری، یہ جو محبت ہے نا، ایک ایسا بیج ہے جس کو ایک بار بو کر لاکھ جڑ سے اکھاڑنے کا کوشش کیا جائے اس کی جڑیں نہیں نکل سکتی۔ اس کی جڑیں دل کی زمین پر کچھ ایسے جال بچھا چکی ہوتی ہے جن کو چاہ کر بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ نہ جانے گلاب خان کہاں کھو گیا تھا۔ گلاب خان، ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں مجتبیٰ جمال پر مرتی ہوں، مجھے اسے شدید محبت ہے، میں کیا کروں؟ محبت کسی سے کروں اور شادی کسی سے؟ شاہمیر کو ہاں کہہ کر اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں، اور نہ ہی مجتبیٰ کی محبت کو دل سے نکال سکتی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ اور مجتبیٰ،
تم کو کیا لگتا ہے وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ گلاب خان استفسار کر رہا تھا۔ گلاب خان وہ میری اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ کیوں مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا؟ کیوں لاہور سے اسلام آباد 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مجھ سے ملنے آتا ہے؟ کیوں اپنی سوسائٹی کی خوبصورت ترین اس پر جان دینے والی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ سے وقت مانگتا ہے؟ کیا یہ محبت نہیں؟ معلوم نہیں وہ خود کو مطمئن کر رہی تھی یا گلاب خان کو۔ ہم کو لگتا ہے کہ تم دونوں کو اس موضوع پر بات کرنا چاہیے، گلاب خان پرسوچ انداز میں بولا، اور ہبا اسے دیکھنے لگی۔ اور پھر ایک رات ہبا نے مجتبیٰ سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ہفتے کی رات کو مجتبیٰ ہبا سے ملنے سر ٹھٹھرتی رات تقریباً 8 بجے اس کے بلاک کے باہر مین اسٹریٹ میں کھڑا تھا۔ بلو جینز پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہبا لانگ کوٹ پہنے کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی مجتبیٰ کی جانب پڑ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ہبا بھی بلیک لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھی، سر پر سکارف تھا جن میں سے اس کے قدرتی سنہری بال کوٹ کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سٹریٹ لائٹس کی روشنیاں آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ سردی بھی حد سے سوا، ان دونوں کے منہ سے ہی دھواں نکل رہا تھا۔ مجتبیٰ اسے دیکھتے ہوئے گاڑی سے نکل کر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے ہبا کو دیکھنے لگا۔ شاید اس لیے بھی وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا کہ ہبا پہلی بار مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر ہلکا سا مسکرائی تھی، آنکھوں میں گویا جگنو چمک رہے تھے۔ نہ جانے لمحوں کی کیا سازش تھی کہ دونوں کچھ ساعتوں کے لیے ایک دوسرے کی نگاہیں پڑنے لگے۔ سرد ہوا تیز تھی، ان کے ملنے پر گویا موسم جھوم اٹھا ہو۔ ہبا کے منہ سے نکلتا دھواں اور سرخ ہوتے ناک نے مجتبیٰ کے حواسوں کو بحال کیا۔ چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، وہ ارد گرد دیکھتا ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم واک کریں گے آج، آ جاؤ میرے پیچھے، وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر مڑ گئی اور تیز تیز بائیں جانب کو نیچے کی جانب جاتی سڑک پر چلنے لگی۔ مجتبیٰ نے جلدی سے گاڑی لاک کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہبا کے پیچھے جانے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آج ہبا بہت خوش تھی، اور یہ تو ہبا ہی جانتی تھی کہ اس کا معصوم سا دل آج کس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہبا کے پیچھے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ سردی کی شدت سے ہر جانب خاموشی تھی، کوئی اکا دکا بندے آ جا رہے تھے۔ سنو، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ وہ دونوں ہاتھ ملتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ لگتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تو تمہیں کہا بھی تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیا کرو، مگر تمہیں ہی اتنی سردی میں مٹر گشت کرنے کا شوق ہے، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ چلنا اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کر پھر چلنے لگی۔ اچھا، کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ اسے کرید رہا تھا۔ اس لیے کہ جب میں نہیں ہوں گی تو یہ سردی، یہ رات، یہ ہوا، یہ رستے تمہیں میری یاد دلائیں گے۔ تم جب بھی سرد راتوں میں یہاں سے گزرو گے تو مجھے یاد کرو گے، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بول رہی تھی۔ مجتبیٰ اس کو مبہوت سا دیکھ رہا تھا، کتنی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ ہبا تم کہاں لے کر جا رہی ہو یہ تو بتاؤ، وہ بمشکل اپنا دھیان ہبا کی آنکھوں سے ہٹا پایا تھا۔ وہ دیکھو، غیر معمولی روشنیاں ان کے سامنے تھی۔ ہبا نے شہادت کی انگلی سے سامنے بنے بہت خوبصورت سے شادی ہال کی جانب اشارہ کیا تھا، جس میں اندر شاید کوئی فنکشن جاری تھا، مگر اس پورے سیکٹر کے بالکل مرکز میں نیچے چڑھائی اتر کر یہ بہت دیدہ زیب عمارت تھی، بہت دلکش لائٹنگ اور اس سے بھی خوبصورت اس شادی ہال کا ویو۔ یہ کوئی ہال کم کوئی مغلیہ دور کا محل زیادہ لگتا تھا۔ مجتبیٰ نے بہت خوبصورت عمارتیں، لائٹنگ اینڈ ہائیلی ڈیکوریٹ ہالز دیکھ رکھے تھے، مگر اس جگہ پر یہ خوبصورت ویو اسے بھی بہت بھلا لگا تھا۔ اچھا ہے نا؟ وہ مجتبیٰ کو یوں دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یا اٹس امیزنگ، مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے نہیں دیکھ سکا، وہ بھی مسکرایا تھا۔ چلو یہاں چلتے ہیں، وہ دونوں اسی روڈ پر چلنے لگے۔ مجتبیٰ ایک بات پوچھوں؟ جگمگ کرتی سڑک پر دونوں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہاں پوچھو، وہ اپنے قیمتی فون پر شاید کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ ہبا چلتے چلتے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے سیل فون کو۔ ہاں محبت؟ کس قسم کی محبت؟ وہ چیٹنگ میں مصروف تھا اور مصروف انداز میں ہی بولا۔ وہی محبت جو زندگی میں ایک بار کسی ایک شخص سے ہوتی ہے۔ ہبا کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا تھا، مگر اسے کچھ نہ کچھ تو پوچھنا ہی تھا آج۔ وہ سیل فون سے دھیان ہٹا کر چلتے چلتے رک گیا تھا۔ اب وہ براہ راست ہبا کو دیکھنے لگا۔ محبت ایک بار ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ہر روز ہوتی ہے، ہر لمحہ ہوتی ہے اور ہر پل ہوتی ہے، وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ ہبا کو اس کے چہرے پر کہیں بھی خالص محبت کے رنگ نظر نہیں آئے تھے۔ وہ لب بھنچے اس کو تک رہی تھی۔ اور میری زندگی میں ایسی کئی محبتیں ہیں ہبا،
तुम तो जानती ही होगी, वो कंधे उचकाकर बोला। मुज्तबा, भाई एक वक्त इतने लोगों से मोहब्बत नहीं हो सकती, उसे वक्त गुजारी कहते हैं, वो आराम से बोली थी। मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ इसे भी वक्त गुजारी कहोगी? वो बगौर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसे मोहब्बत भी नहीं कहूँगी, वो संजीदा थी। क्यों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती? फिर सवाल आया था। तो क्या तुम्हें है? वो हनूर संजीदगी से बोली। हाँ है, वो एतराफ़ कर रहा था। कितनों से है ऐसी मोहब्बत? वो तंसिया मुस्कुराई थी। हिबा, हर इंसान की अपनी जगह होती है, हर इंसान से ख़ास लगाव होता है, ख़ास मोहब्बत होती है। वो समझ नहीं पा रहा था कुछ। तुम समझे नहीं। चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए थोड़ा और आसान सवाल पूछती हूँ। कितनी लड़कियों से तुम्हें मोहब्बत है? लहजे की तलखी और संजीदगी का इम्तजाज मुज्तबा को अजीब लगा था। कुछ लम्हे तो उससे कोई जवाब न बन पड़ा। बहुत है, वो मुख्तसर जवाब देकर चलने लगा। और तुमसे कितनी लड़कियों को मोहब्बत है? वो भी साथ साथ चलने लगी। शायद किसी को भी नहीं, सबको मेरे स्टेटस और मेरे पैसे से मोहब्बत रही आज तक, वो खुल रहा था। और तुमने किस बुनियाद पर मोहब्बत की? मेरा भी कोई मुफाद होगा, वो सच बोला था। मोहब्बत बग़ैर किसी मुफाद के की जाती है मुज्तबा जमाल, अपनी अपनी मुफाद परस्ती को मोहब्बत नहीं कहते, वो बोल रही थी और वो उलझ कर उसे देखने लगा। खैर, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि तुम्हें मोहब्बत हुई ही नहीं। अब वो खिलकर मुस्कुराई थी। अच्छा, क्या वाकई? अगर ऐसा है तो मैं बहुत लकी हूँ ना, वो भी मुस्कुराया था।